دوستو، اسکرین پر نظر آنے والے یہ بزرگ انسان کوئی عام انسان نہیں بلکہ سلطنت عثمانیہ کے آخری اور اصلی وارث ہیں، جن کا نام دندار علی عثمان ہے۔ ان کی وفات ابھی 2 دن پہلے ہی یعنی 18 جنوری 2021 کو ہوئی ہے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے 45ویں خلیفہ تھے، یعنی عثمانی خاندان کے 45ویں سردار تھے۔ 1923 میں جب سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا گیا تھا تو سلطنت عثمانیہ کے سارے ہی وارثوں کو ان کے اپنے ہی دیش یعنی ترکی سے باہر نکال دیا گیا تھا، تاکہ کسی بھی طرح سے ترکی کے لوگ شاہی خاندان سے محبت ہونے کی وجہ سے اپنے ہی دیش کے سسٹم کے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں۔ اتنا ہی نہیں، ماڈرن ترکی کے حکمران یعنی مصطفی کمال اتا ترک نے پورے شاہی خاندان کو ٹکڑوں میں بھی بانٹ دیا، یعنی خاندان کے کچھ لوگوں کو اگر فرانس بھیجا تو کچھ لوگوں کو مصر بھیجا۔ اس طرح سے ٹکڑوں میں بٹ جانے کی وجہ سے اب پورا عثمانی خاندان کمزور ہو گیا، اور بہت جلد ہی ان میں سے بہت سارے لوگوں کے گھروں پر غریبی نے بھی دستک دے دی، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ غریبی میں ہی اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ایسے ہی مشکل بھرے حالات میں 1935 میں سیریا کے دمشق شہر میں دندار علی عثمان کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان کے فادر یعنی والد کا نام شہزادے محمد عبد الکریم تھا۔ ان کے والد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ اس کو قائم کرنے کے لیے بہت کوشش کی تھی، اور انہی کوششوں کی وجہ سے ہی صرف اور صرف 29 سال کی عمر میں 1935 میں انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ جس وقت ان کی موت ہوئی اس وقت دندار علی عثمان بہت چھوٹے تھے، یعنی دندار علی عثمان کے سر سے ان کے والد کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا۔ دندار علی عثمان اپنے خاندان کے ایک بہت زیادہ پڑھے لکھے اور قابل انسان مانے جاتے تھے۔ 1974 میں جب ترکی گورنمنٹ کی طرف سے سلطنت عثمانیہ کے خاندان کے لوگوں کو دوبارہ ترکی میں آنے کی اجازت ملی تو دنیا بھر کے بہت سارے ملکوں میں رہنے والے عثمانی خاندان کے بہت سارے لوگ ترکی دیش واپس پہنچ بھی گئے تھے، لیکن دندار علی عثمان نے ترکی جانے سے منع کر دیا، اور انہوں نے اپنی باقی زندگی سیریا کی دمشق میں ہی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن سن 2011 میں کہ جب سیریا کے اندر سیول وار اپنی اونچائیوں پر تھا، یعنی سیریا کے حالات حد سے زیادہ خراب ہو چکے تھے، تو اچانک سے سارے انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں یہ خبر پھیلنے لگی کہ سلطنت عثمانیہ کے وارث یعنی دندار علی عثمان سیریا میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کی جان کو حد سے زیادہ خطرہ ہے۔ یہ خبر پھیلتے ہی ترکی دیش میں بھی ایک افراتفری کا ماحول بنا، جس کے جواب میں ترکی کے راشٹرپتی یعنی رجب طیب اردوغان نے فوراً فیصلہ لیتے ہوئے دندار علی عثمان کو سیریا سے نکلوا کر ترکی دیش بلوایا، اور تب سے دندار علی عثمان ترکی میں ہی رہنے لگے تھے۔ دندار علی عثمان کو 2017 میں ہی عثمانی خاندان کا نیا سردار بنایا گیا تھا۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال بھی ضرور آتا ہوگا کہ جب سلطنت عثمانیہ 1922 میں ختم ہو گئی تھی تو آخر عثمانی خاندان کے سردار آج بھی کیوں بنائے جاتے ہیں؟ تو دوستو، آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ 1922 میں سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد بھلے ہی پورا عثمانی خاندان آپس میں ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان سبھی لوگوں نے اپنے باپ دادا کی روایتوں کو ختم نہیں کیا، اور آج تک یہ لوگ اپنے خاندان میں سے کسی بھی بزرگ انسان کو اپنے خاندان کا سردار ضرور بناتے ہیں۔ دندار علی عثمان کو بھی 2017 میں تب ہی عثمانی خاندان کا نیا سردار بنایا گیا تھا کہ جب پرانے سردار کا انتقال ہو گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دندار علی عثمان رشتے میں سلطنت عثمانیہ کے مشہور اور طاقتور سلطان یعنی سلطان عبد الحمید کے پرپوتے ہیں، یعنی سلطان عبد الحمید رشتے میں ان کے پردادا تھے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو عثمان غازی اور ارطغرل غازی سے دیکھنا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ عثمان غازی سے یہ 45ویں نسل میں ہیں اور ارطغرل غازی سے 46ویں نسل میں ہیں۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔